رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة اور نہیں یہ انتظار کرتے مگر ایک چنگاڑ کی، ایک چیخ کی، ما لہا من فواق، جو رکنے والا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر اعتراض کرتے تھے کہ ان کو ہمارے درمیان نبی بنانا تھا، اور اللہ پاک نے ایک جواب تو یہ دیا کہ نبوت اللہ کی رحمت ہے اور یہ اس کی مرضی ہے جسے چاہے دے، تمہارے مرضی پہ نبوت نہیں دی جائے گی۔ فرمایا ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب۔ تو یہ سارے انکار کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ایک چیخ کے انتظار میں ہے، بات نہیں مانتے۔ چیخ کیا ہے؟ جب اسرائیل سور پھونکے گا اور وہ چیخ، وہ چنگاڑ، اس کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ نہیں مانتے بات، مختلف اعتراضات اٹھاتے ہو۔ ہوتے ہیں نا بعض لوگ اعتراض پہ اعتراض، اعتراض پہ اعتراض، ہاں جی، ہر بات پہ ان کو اعتراض ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ۔ وہ چنگاڑ، وہ آواز جب ہوگی اس میں وقفہ نہیں ہوگا کہ تھوڑی دیر پھونکا اور پھر چھوڑ دیا، پھر پھونکا، پھر مسلسل ہوگی، ساری زمین و آسمان کی چیزیں دھرم برم ہو جائے۔ فرمایا اس چنگاڑ کے انتظار میں بیٹھے ہو جو رکنے والا نہیں ہے۔ وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ۔ اور فرمایا کہ ان کا مطالبہ تو یہ ہے، کہتے کیا ہیں؟ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ۔ کہتے کہ ہمارے تو جلدی جلدی یہ عذاب آتا کیوں نہیں، آتی کیوں نہیں، ہمیں جلدی جلدی قیامت سے پہلے ہمارا حساب کتاب کر دے۔ ایسے مطلب ہے کہ پکے دل والے اور سیاہ دل والے اور سخت دل والے لوگ تھے، کہتے جی ہمارا حساب ابھی کر دو، یا آر کرو یا پار کرو، وہ آئے گا۔ تو اللہ فرماتے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اب تمہیں آزمایا جائے گا، اس کے بعد تمہارا حساب ہوگا۔ میں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار جلدی کر دے ہمارا حساب قیامت سے پہلے۔ تو اللہ پاک نے ان باتوں کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کڑتا تھا، دل گرفتہ ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے کہ کیسے لوگ کیسی باتیں کرتے، ہم ان کو حق سنا رہے ہیں اور یہ آگے سے یہ بہانے بنا رہے ہیں۔ تو پھر اللہ پاک نے مختلف نبیوں کا ذکر فرمایا کہ میرے نبی آپ چھوڑیں ان کو، آپ میرے نبیوں کا ذکر کریں، ان کی بات بتائیں۔
تو سب سے پہلے فرمایا اصبر علی ما یقولون، یہ جو کہتے ہیں اس پہ آپ صبر کریں۔ صبر جو ہے نا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، جس کو صبر آ گیا اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اصبر علی ما یقولون، یہ جو کہتے ہیں اس پہ آپ صبر فرمائیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذا الْأَيْدِ، آپ میرے ایک پیغمبر داؤد کا ذکر کریں، ان کی بات کریں۔ ذا الْأَيْدِ جو کہ مضبوط طاقت والے تھے، مضبوط ہاتھوں والے تھے، اور فرمائے اِنَّهُ اواب، اور وہ کیا تھے داؤد علیہ السلام؟ اللہ کے طرف رجوع کرنے والے۔ اللہ کی طرف رجوع وہی کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ کے نبی اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو ہر وہ مسلمان جو کہ رجوع الی اللہ ہوتا ہے یہ کامیاب انسان، نبی کی ایک صفت ہے، نبی داؤد علیہ السلام کی صفت ہے اِنَّهُ اواب۔ اور قرآن میں ایک جگہ یہ بھی الیہ من ینیب، اللہ والے کون ہیں؟ جو کہ اس کے طرف رجوع کرتے ہیں۔ رجوع کا مطلب ہے کہ ہر وقت وہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں اور اس کی مرضی کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک تو طاقت والے تھے، ہاتھ سے وہ کیا کرتے تھے، اللہ نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا، لوہے سے جناب وہ زرے بناتے تھے، یہ جنگی سامان جو ہوتا ہے، وہ لوہا لیا یوں یوں کیا اور زرہ بنا دیا۔ یہاں لوہے کو جناب پگھلانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، داؤد علیہ السلام نے ہاتھ میں لیا اور جناب نرم کر دیا، اور اس سے پھر وہ زرے بناتے تھے، اور اس سے اپنے گھر والوں کو پالتے تھے۔ وہ بیت المال کے پیسے نہیں کھاتے تھے، اپنے ہاتھ سے زرے بنا کے اور خود بنا کے، خود کہتے تھے وہ روکنے والے اس لوہے کے، اس کو وہ پھر بیچتے تھے، اس سے گھر چلاتے تھے۔ بیت المال سے نہیں ہے جس طرح آج کل یہ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ہمارے خلفائے راشدین میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے تنخواہ نہیں لی، باقی تین خلفاء حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے لی ہے، کیونکہ وہ غریب تھے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تاجر تھے، لیکن جب وہ خلافت ملی تو اب وہ خلافت کریں یا تجارت کریں، تو پھر بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر ہوا، اور اتنا مقرر ہوا جس میں گزر ہو جائے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، انہوں نے وظیفے لیے، لیکن قوت لا یموت والی بات، جتنی ضرورت تھی اتنا لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، سخی بھی تھے، انہوں نے نہیں لیا۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام ایک تو پیغمبر تھے، ایک وہ خلیفۃ اللہ فی الارض تھے، بادشاہ بھی تھے زمین پہ، تو انہوں نے بھی تنخواہ وہ زرے بناتے تھے، خود بناتے تھے، اس کو بیچتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اصبر، آپ صبر فرمائے، علی ما یقولون، یہ جو کافر آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کذاب ہے، کوئی کہتا ہے جادوگر ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، آپ صبر فرمائے۔ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الایدِ، اور آپ ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا ذکر کریں جو کہ مضبوط ہاتھوں والے تھے۔ انہ اواب، اور ان کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ اللہ کے طرف رجوع کرنے، نبی اور اللہ کے طرف رجوع، حالانکہ نبی بخشا بخشایا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ان کی اللہ سے محبت ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف ہر وقت رجوع کرتے ہیں۔ انہ اواب۔ پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک آواز دی تھی، اتنی خوبصورت آواز تھی کہ زبور ان پہ نازل ہوئی نا داؤد علیہ السلام پہ، وہ جب زبور پڑھتے تھے اور راستے پہ جاتے تھے پہاڑوں کے راہ، تو پہاڑ بھی ساتھ ذکر کرتے تھے، پرندے بھی ساتھ ذکر کرتے تھے، اتنی خوبصورت آواز تھی ان کی۔ آواز بھی اللہ کی ایک نعمت ہے نا، یہاں جس کی بھی تھوڑی سی آواز اچھی ہو وہ گانے لگ جاتا ہے۔ بھئی تم اس سے قرآن پڑھو، اچھی تقریر کرو، بعض مقررین ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ کہتے بھائی یار سنتے ہی جاؤں، ایسی خوبصورت آواز ہے،
اس کو دین کے لیے، اللہ کے پیغام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے جو داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ فرمایا کہ انا سخرنا الجبال، ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ ملا دیا تھا، یسبحن بالعشی والاشراق، صبح اور شام جب وہ نکلتے تھے اللہ کا ذکر کرتے تھے تو پہاڑ بھی بولتے تھے اللہ اللہ، اگر وہ کرتے تو پہاڑ بھی اللہ اللہ۔ ایک تو آواز ہوتی ہے نا باز گشت کی، مثلا مسجد خالی ہے، آپ نے آواز نکالی تو ایک آواز ٹکرائی سامنے سے آئی، یا کسی وادی میں آپ جاتے ہیں وہاں آواز نکالتے ہیں تو ایک آواز واپس بھی، وہ باز گشت ہے۔ یہ باز گشت نہیں تھی، یہ اللہ نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو یہ ان کے ساتھ لگا دیا کہ تم بھی ذکر کرو۔ ایک عجیب منظر ہوتا تھا۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ، ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا تھا، یسبحن جو تسبیح کرتے تھے، بالعشی شام کے وقت، والاشراق اور صبح کے وقت، والطیر محشورا اور پرندے بھی جمع ہو جاتے تھے، مختلف پرندے، پہاڑ بھی پرندے بھی، داؤد علیہ السلام بھی، عجیب منظر پیش ہوتا تھا۔ ہم تو کہیں پہاڑوں میں جاتے تو کہتے جی گانا سناؤ، خالی جگہ ہے تم گانا سنا دو۔ ہاں جی، کوئی ساتھ ڈول لے کے جاتے ہیں، کوئی کیا سارنگی لے کے جاتے ہیں، وہاں جا کے پھر یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی، والطیر محشورا، پرندے بھی جمع ہو جاتے، کل لہ اواب، اور سب کے سب وہ کیا کرتے تھے جی اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے ان کو ایک مضبوط حکومت دی تھی۔ داؤد علیہ السلام کی حکومت کیسی تھی جب مضبوط تھی، وہاں کوئی پر بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ یہاں تو روزانہ چوریاں ہوتی ہیں، ڈاکے ہوتے ہیں، یہ ہماری جو حکومتیں ہیں۔ فرمایا داؤد علیہ السلام کی حکومت، وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمہ، ہم نے انہیں دانائی بخشی، دانا انسان سے، وفصل الخطاب، اور بات بھی مضبوط کرتے تھے، ان کی جو تقریر یا بات ہوتی تھی وہ سمجھ آتی تھی۔ فصل الخطاب، سمجھنے والی باتیں وہ فرماتے تھے۔ حکومت بھی مضبوط۔ ہاں جی، ہمارے ہاں تو گلیوں میں، بازاروں میں، محلوں میں وہ ہلڑ لوگ مچاتے تھے کہ ان کو کوئی کسی کی شادی ہو، ہمارے یہاں کل پرسوں کسی کی شادی تھی، وہ پورے محلے کو سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ 12 بج گئے، 1 بج گیا، 1:30 بج گیا، اور وہ لگے ہوئے، بڑی بڑی جناب آوازیں آ رہی ہیں۔ اب جنہوں نے صبح نماز پڑھنی ہے وہ بیچارے بھی اب انتظار میں کہ حضرات بس کریں اور ہم کیا کریں جی، سو جائیں۔ بھائی اتنے شور میں، بھائی تم اپنے آپ کو سناؤ، گھر کے اندر لگاؤ، پورے محلے کو کیوں جگا رہے ہو؟ تو داؤد علیہ السلام کی حکومت میں ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ مضبوط حکومت ہے، اس میں کوئی غلط پر بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ تو فرمایا کہ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، مضبوط حکومت ہم نے دی، اور جناب بات بھی وہ زبردست کرتے تھے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔